میں ہوں نے کہا غلام کہہ دینا، میں ہوں نے کہا غلام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، جب کبھی حاضری ہو روزے پہ، جب کبھی پروگرام کی اگلی کڑی کے طور پر اردو تقریر پیش کرنے کے لیے جویریہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ معزز سامعین و شامعات، دنیا ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ آج کل اس فانی دنیا میں جو طوفان برپا ہیں، جو قیامت رونما ہے، دنیا کی ہر نگاہ اس سے آشنا ہے۔ قوم مسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، امت محمدیہ کے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور ہماری مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مقدس سرزمین کو قبرستان بنا کر رکھ دیا ہے۔ تا حد نگاہ صرف لاشیں اور خون نظر آ رہے ہیں، ہر جانب سے دشمن ہم پر حملہ آور ہے۔ ایسے دردناک عالم میں اگر ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے تو یہ جان لو کہ ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ہم سے پہلے بزدلوں اور بے صبر لوگوں کا ہوا ہے۔ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کو ذرا سی تکلیف کیا پہنچتی ہے، وہ صبر کے دامن کو ہی چھوڑ دیتا ہے اور ناشکری کر بیٹھتا ہے، رونے چلانے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو، بے صبری انسان کو حاسد بنا دیتی ہے، بے صبری انسان کو چور بنا دیتی ہے، بے صبری انسان کو چغلخور بنا دیتی ہے، بے صبری انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، بے صبر انسان برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ لوگوں، اگر صبر کرنا آسان ہی ہوتا تو خدا قرآن میں یوں نہ کہتا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نعرے شکر کے سامنے یہ مصیبت کچھ نہیں، نعرے شکر کے سامنے یہ مصیبت کچھ نہیں، خلد بری بھی منتظر ہے، صابرو ڈرنا نہیں۔ فرمان خداوندی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں، ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو ان مصائب کے وقت صبر کریں گے انہیں بشارت بھی دے دو، کس کی؟ جنت کی، میری محبت کی۔ لہٰذا اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، ہر مصیبت و آزمائش کے وقت صبر کرو۔ بلڈنگوں اور محلوں میں رہنے والوں کو مت دیکھو، اپنی جھوپڑی میں ہی خدا کا شکر ادا کرو۔ ہمارے اسلاف کے پاس محل نہیں تھے، گاڑی نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، مہینوں ہفتوں بھوکے رہتے تھے۔ جنگوں میں باپ اور بھائیوں سے مقابلہ ہوتا تھا، اشاروں محبت کا وہ جذبہ تھا کہ دوسروں کے لیے خود کو پیچھے کر دیتے تھے۔ ان میں شوق تھا اپنے خدا کی رضا کا، ان میں صبر تھا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے تھے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے شعر کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ سمجھ ہے نہ قدر ہے کچھ نہیں سمجھیں گے یہ، نہ سمجھ ہے نہ قدر ہے کچھ نہیں سمجھیں گے یہ، ہر قدم پر صبر کا ایک گھونٹ جو ہم نے پیا۔
मुअज़्ज़ज़ सामीन व शामियात, हर मुसीबत पर ऐसे ही सब्र करो जैसे तुम्हारे असलाफ ने किया था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। दिलेरी का मुजाहिरा करो, मुसीबत हर एक को पहुंचती है, चाहे वो मालदार हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, बुज़दिल हो या बहादुर। लिहाजा आजमाइशों में, मुसीबतों में, हालात के सैलाब के सामने हालात के सैलाब के सामने अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तू हमें हर मुसीबत और आजमाइश के वक्त सब्र और शुक्र करने वाला बना, हमें पक्का व सच्चा मोमिन बना, और हश्र में हमें भी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।